السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیک شخص تھا، اس کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشہ تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی، اسے ساتھ لیا اور گھر آ گیا۔ جہاں میں نے اسے کام بتایا تھا وہ کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا، اور جب میں شام کے وقت واپس آیا دیکھا تو اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا ہوا تھا۔ میں نے بخوشی اسے اجرت دی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا۔ اس جگہ جا پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا، اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تو یہاں پر اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ تو اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر میں قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگا کہ میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرے آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا، اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا، یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دے دینا۔ میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا، پھر نہ جان چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیونکہ اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کی کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کے بعد تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے دروگے سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہی، تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفے نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا، کہنے لگا کہ کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے رکاک کا سہارا لیا تو نے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفے نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفے نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی؟ میں نے عرض کیا کہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفے نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا کہ گارا بنانے والے نے، گارا بنانے والے نے، اور پھر فرمایا کہ گارا بنانے والے نے، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفے کو کچھ دیر بعد ہوش آیا
تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اثبات سے سر ہلا دیا تو کہنے لگا کہ اس نے تجھ سے کچھ وصیت بھی کی تھی۔ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفے کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا کہ اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق، اس طرح کے بہت سے القابات خلیفے نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے۔ مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں؟ جب رات ہونی تھی تو خلیفے نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کو قبر کی طرف لے کر چل دیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عالیہ جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرا جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص اور سرور کے محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت یاد نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھرا گیا اور کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ یہ پکار پکار کر کہنے لگا کہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر سنائی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق ملا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔